میرے دوستو شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو جہاں حالات کا رونا نہ رویا جاتا ہو۔ بے روزگاری، غربت یہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، ہر بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے گھر سے غربت نہیں جا رہی، ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ کو ان اسباب پہ توجہ ڈالنی پڑے گی جو بے برکتی والے ہیں، کہ کس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی آ رہی ہے۔ اگر ہم ان بے برکتی والے اسباب پہ توجہ نہیں ڈالیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے، ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی میرے دوستو۔ تو میں نے جو ریسرچ کی، میں جس نتیجے پہ پہنچا، میں نے جو معاشرے کے اندر دیکھا ہے، تو اس کے اندر ایک مین وجہ بے برکتی کی یہ ہے کہ ہم رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، رزق کی بے قدری کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت کو چھین لیتے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، کچن میں دیکھیں، ہم شادی بیاہ کے اوپر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کھانے کا کتنا ضیاع ہوتا ہے، کھانے کو کتنا ضائع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا اور جانوروں کو ڈال دیا جاتا، تو یہ رزق کی قدردانی تھی میرے دوستو، تو اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں جو پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ رزق کی ناقدری ہے، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت کو چھین لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، صحابہ کرام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک دربار کے اندر جب گئے، ان کے لیے کھانا لگایا گیا، تو ایک صحابی نے جب لقمہ اٹھایا تو وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب جب نیچے گرا تو انہوں نے اس کو صاف کیا، دوبارہ کھانے لگے تو دوسرا کہنے لگا دیکھو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نیچے سے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کیا کہا دیکھو میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے جو کہتے ہیں کہہ لیں، لیکن میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت نیچے گر جائے، اگر اس کو صاف کیا جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو آپ کے گھر کے اندر، اپنے کچن کے اندر، اپنے گھر کے اندر خاص طور پہ ان معاملات پہ توجہ ڈالنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اجتماعی کھانا کھانے کی عادت ڈالنی ہے۔ دسترخوان بچھا کے اگر اس کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ گھر کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ پانچویں نمبر پہ والدین سے دعائیں کروانی ہیں، والدین پہ خرچ کرنا ہے۔ آج میرے دوستو ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے، بیوی بچوں پہ تو خرچ کر رہا ہے، لیکن والدین اگر کوئی روپیہ مانگ لیں، کوئی پیسہ مانگ لیں تو اس کے بارے میں مختلف جملے کستا ہے کہ ابو جی میں نے آپ کو کل تو دیے تھے، پرسوں تو دیے تھے، فلاں دن تو اتنے دیے تھے۔ تو والدین پہ خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کو جو ہے بند نہیں کرنا میرے دوستو، ہاتھ کو کھینچنا نہیں ہے، والدین پہ خوب خرچ کریں اور والدین سے دعائیں لیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے والدین آپ کے لیے جو دعا کریں گے وہ دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے، اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو والدین سے دعائیں لینی سیکھیں۔ اگر والدین سے دعائیں لینی سیکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے میرے دوستو۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں ان پہ آپ نے توجہ ڈالنی ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔